والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا۔ مختصر حمد و ثناء تعریفات اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ہے، اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، میں آج آپ بھائیوں کے سامنے لفظ انشاءاللہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو بندہ کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہتا تو ان کے کام کتنے مشکلات ہوتے ہیں۔ آئیے چند دلائل دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے آ کر 3 سوال کیے۔ وہ 3 سوال کیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ان سوالوں کا جواب کل دوں گا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہی کہا، فرمایا کہ الا ان یشاء اللہ، اے پیغمبر کاش آپ انشاءاللہ کہتے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور آپ نے اپنے رب کے ذکر کو بھول گئے، مطلب انشاءاللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کہا ہے۔ اسی سورۃ الکہف میں آپ لوگوں نے 2 شخصوں کا واقعہ پڑھا ہے، ایک نیکے کار اور ایک بدکار شخص کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا، فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فرمایا کہ کاش یہ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت انشاءاللہ کہتے۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ لوگوں نے یہ پورا واقعہ علماء کرام سے سنا ہے کہ ان کے باغ کا کیا انصاف ہوا۔ اسی طرح سورۃ قلم میں ایک واقعہ اور نقل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ اور واقعہ ہے یہی باغ والوں کا، انہوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی، ان نے یہ عزم کیا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے ساتھ ملوں گا اور میری ایک پوری قوم، میری ایک پوری فوج تیار ہوگی اور میں جہاد کر دوں گا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو ان کے بعد صرف اس کو ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے تو ان کے کام آسان ہو جاتا۔ تو آج تو دیکھو، جو بھی ہم کام کریں اس سے پہلے اگر ہم انشاءاللہ نہیں کہتے تو ہمارے کام میں کتنی ہی رکاوٹ کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ کہنے پر آپ کو ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اسی سورۃ الکہف کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ یہ پورا واقعہ یاجوج اور ماجوج کا، جو یہ بہت بڑی خطرناک قوم تھی جو اپنے قوم والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، ان لوگوں نے نیک انسان ذوالقرنین کو کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایک دیوار کھڑی کر دے تاکہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اللہ کے پیغمبر، جامع ترمذی کی صحیح ترین روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج یہ قوم صبح کے وقت روزانہ ایک ہتھوڑا اٹھا کے اس دیوار کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل ہم اس کو دوبارہ توڑیں گے۔ جب دوسرا دن آ جاتا ہے تو وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ان میں سے یہ کہنے والے یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور اس انشاءاللہ کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے دوسرے دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دیکھو انشاءاللہ کی کتنی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ کہنے پر لوگوں کا کتنے ہی کام اور کتنے ہی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔